خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ شروع کرتا ہوں خدائے رب ذوالجلال کے نام سے، جو زمین و آسمان کا خالق اور معبود اور ہماری چلتی سانسوں کا مالک ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ کلام کرنے کی جسارت اس لیے کر رہا ہوں کہ جڑاں کا واقعہ مسیحا نے پاکستان کے لیے اس روز تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، اور میں اس سے پہلے کہ اپنی بات کو شروع کروں، میں بائبل مقدس میں سے حضرت داؤد کے مزامیر کی کتاب میں سے زبور کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اور اردو میں ترجمہ اس کا میں پڑھنا چاہتا ہوں، جہاں لکھا ہے: اے خدا، تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے، تو نے زمین کو قیام بخشا اور وہ قائم ہے، وہ آج تک تیرے احکام کے مطابق قائم ہے۔ اور پھر میں اس کے ساتھ میں پڑھنا چاہتا ہوں قرآن کریم میں سے سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 136۔ لکھا ہے: کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدا واحد کے فرما بردار ہیں۔ ایک اور آیت سورہ آل عمران سے پڑھنا چاہتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 3۔ اس نے اے محمد تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی۔ یہ میں قرآن کریم کا مولانا فتح محمد جلندری کا جو ترجمہ ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اور میرے نزدیک مسیحوں کا ایک مذہبی رہنما ہوتے ہوئے جس طرح سے میری اپنی کتاب بائبل مقدس احترام کے لائق ہے، اسی طرح سے تمام مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم بھی احترام کے لائق ہے۔ اور مسیحی ہوتے ہوئے میں اور میرے پیچھے اس ایمان یعنی مسیحی ایمان پر چلنے والے کبھی بھی قرآن کریم کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے، کرنا تو دور کی بات ہے۔ بائبل مقدس ہمیں کبھی بھی دوسرے مذاہب کی کتب یا مقدس ہستیوں کی یا مقدس مقامات کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ خدا کا پاک کلام اس سلسلے میں بڑا واضح ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسیحی کسی دوسرے دین کی کتاب کی توہین کر سکتا ہے اگر وہ مسیحی ہے۔ اور میں اس جڑاں والے کے واقعے کے بعد یہ سمجھتا ہوں کہ ایک الہی مذہب کا ماننے والا ہوتے ہوئے مجھ پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے میرے مذہب کی طرف سے اور میری قوم کا رہنما ہونے کے ناطے سے، کہ میں اس بات کو بالکل واضح کروں کہ کسی طرح بھی کوئی کسی دین کی توہین کرے یا اس کی کسی مقدس ہستی کی توہین کرے
یا اس کی کسی کتاب کی توہین کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور مسیحوں کا ایک مفتی ہوتے ہوئے میں اس بات کا فتویٰ دیتا ہوں کہ اگر کسی مسیحی کے ہاتھوں کسی مقدس ہستی کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو، کسی مقدس کتاب کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی کتاب ہو، یا کسی مقدس مقام کی اگر توہین ہوتی ہے تو اسے ملکی قوانین کے تحت سزا ہونی چاہیے، کیونکہ مسیحی مذہب، مسیحی دین کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری جو توہین کے الزامات ہیں ان کی مکمل تحقیق ملکی قوانین کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس میں کسی طرح بھی کسی پر الزام عائد نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس طرح سے میں نے قرآن کریم سے پڑھا ہے، مسلمانوں پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ پر قرآن کی توہین کا الزام کسی پر لگتا ہے تو وہ جب تک ثابت نہ ہو جائے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی کتاب کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے مسیحی کتب مقدسہ کو، یعنی توریت، زبور، صحائف الانبیاء اور انجیل کو اس سے بھی زیادہ توہین آمیز رویہ رکھنے کے مرتکب ہوں۔ میں بڑی وضاحت سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جڑامالہ میں اگر ایک شخص نے ایسا کیا تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی اور اس کو پکڑنے کے لیے چھاپے پولیس مار رہی تھی، اور ایس ایچ او نے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے گا قانون کے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چرچز نے توہین نہیں کی قرآن کی۔ قرآن کریم چرچز کے لیے اسی طرح مقدس کتاب کے طور پر لیا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی ایک مقدس کتاب ہے، اور حضرت محمد کو بھی اسی طرح سے عزت دی جاتی ہے مسیحت میں کہ وہ اسلام کے نبی ہیں۔ اور اس بنا پر کسی فرد واحد یا کسی بھی گروہ کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہزاروں خدا کی نازل کردہ کتابوں کو توہین آمیز رویے کے ساتھ جلا کر خاک کر دے، یا گرجا گھروں کو اس لیے آگ لگا دے کہ وہ اس کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ آج مسیحی لوگ دکھ سے بھرے ہیں، آج مسیحی لوگوں کا دل غم سے بھرا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہمیں ہر چیز کو قاعدے اور قانون کے تحت کرنا ہے۔ میں مسیحوں سے بھی مخاطب ہوں کہ ملکی امن کی خاطر اپنے جذبات کو مہربانی سے صبر کے ساتھ اپنے کنٹرول میں، اپنے قابو میں رکھیے، کیونکہ اس ملک کی سلامتی، اس ملک کے امن میں ہماری بقا ہے، اس قوم کی بقا ہے۔ ہماری پوری دنیا میں بہت زیادہ بے عزتی بہت سے واقعات سے پہلے ہی ہو چکی ہے، اس لیے قانون پر بھروسہ کریں۔ اور میری التجا ہے، میں التماس کرتا ہوں تمام جتنے بھی میرے فاضل علماء دوست ہیں جو مسلمانوں کی مختلف مساجد میں خطیب ہیں یا وہ عالم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ مہربانی سے قرآن کی روح سے جو تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلے آنے والی الہی کتابوں کی، ان کو یہ خطبات میں واضح کرنا ہے کہ اگر قصور ایک شخص کا ہو تو اس کی سزا پوری قوم کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ اخلاقاً بھی غلط ہے اور مذہباً بھی یہ غلط ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر قصور کسی کا بھی ہو، چاہے وہ ہم میں سے ہی ہو، چرچ کبھی بھی
علماء مسیحت کبھی بھی اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے اور نہ کریں گے کہ کسی کو یہ حق ہے کہ وہ کسی دوسرے مذہب کی کتاب کی توہین کرے۔ میں ایک مسیحی عالم ہونے کے ناطے سے، ایک مسیحی مذہبی رہنما ہونے کے ناطے سے میں ضرور اس بات کے لیے شکریہ ادا کروں گا تمام جتنے بھی ملک کے علماء ہیں جنہوں نے بڑے انصاف کے ساتھ، بڑی رواداری کے جذبے کے ساتھ اپنے بیانات کو ریکارڈ کروایا ہے، اور خاص طور پر راولپنڈی مذہبی ہم آہنگی اور امن کی کمیٹی کے روح رواں جناب حافظ محمد اقبال صاحب اور پیر اظہار شاہ بخاری صاحب اور دوسرے علماء کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا کردار امن کے لیے ادا کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں شہر کی انتظامیہ کے لیے بھی، یہاں کے ڈی سی او کے لیے، یہاں راولپنڈی کے سی پی او صاحب کے لیے جنہوں نے فوری طور پر چرچز کی سیکیورٹی کو بڑھایا، چرچز اور جتنی بھی مسیحی آبادیاں ہیں ان کی حفاظت کے بندوبست کیے، اور خود بھی ان تمام جگہوں پر دورہ کیا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان اس پر فوری اقدامات لیتے ہوئے ایک ایسی کمیٹی تشکیل دے چکی ہے جو بغیر کسی طرفداری کے ساری جو رپورٹ مرتب کرے گی اس کے مطابق، قانون کے مطابق عمل ہوگا، اور وہ لوگ جنہوں نے بائبل مقدس کی توہین کی ہے، جنہوں نے گرجا گھروں کو جلایا ہے، ان کے ساتھ بھی قانون کے آہنی ہاتھ کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ تمام چیزیں، یہ باتیں جو ہیں وہ آپ ضرور اس پر غور کریں گے۔ خدا تعالیٰ مسیحی قوم کو صبر جمیل عطا فرمائے اور پاکستانی قوم کو رواداری کے احساس کے ساتھ تمام اقلیتوں سے برتاؤ کرنے کا فضل دے۔ آمین۔